علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں راہ راست دکھائی۔ آج کروڑوں انسان ہیں، ان کو دولت ایمان نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ہم اللہ کا دین پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، اس پہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں سے عید کی نماز میں تکبیریں بڑھائی۔ یہ جو تکبیرات زوائد ہیں وہ اس آیت کریمہ سے حضور نے نکالی ہیں، نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پھر روایتیں دو ہیں، ایک روایت میں 6 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، اور ایک رکعت میں 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5، اور دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ پھر فقہا میں اختلاف ہوا، حنفیہ نے 6 تکبیروں والی روایت لی، اس لیے کہ جب یہ تکبیرات زوائد ہیں تو زوائد جتنے کم سے کم ہوں وہ بہتر ہے، اور ائمہ ثلاثہ 3 اماموں نے 12 تکبیروں والی روایت لی کہ یہ نماز کا زیور ہے اور دلہن کو جتنا زیادہ زیور لاد دو اتنا اچھا ہے۔ یوں اختلاف ہو گیا۔ بہرحال اختلاف جب ہو گیا تو ان اماموں کے ماننے والے 12 تکبیریں کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے ہیں، دوسری میں 5 کہتے ہیں، ہم 6 کہتے ہیں۔ یہ جو 6 ہیں اور 12 ہیں یہ اس آیت میں سے حضور نے نکالی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ پھر واو آیا عاطفہ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ عام بات ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں نماز عید کے بعد دعا کرتے ہیں یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہے، اور اس کے بعد متصلاً آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یہ دعا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو صدقہ فطر نکالتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہمارے روزوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہ ہی جاتی ہے اور خیرات سے اللہ تعالیٰ کا ناراضگی دور ہوتی ہے، تو روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے نماز سے پہلے تاکہ ہمارے روزے پاک ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آ کر کے دوگانا پڑھیں۔ تو آج ہمیں دوگانا پڑھنا ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور لوگ عام طور پر جانتے ہیں، بڑے تو جانتے ہیں، چھوٹے جو ہیں نئے جو ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے۔ پہلی رکعت نیت کرو، نیت عقد قلب کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ وہ ہم اس کو ارادہ کر کے ہی تو مسجد میں آئے ہیں، کپڑے نئے نئے پہن کر کے، وہ یہی نیت ہے۔ البتہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اقتداء کی نیت کرنی ہے کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے، کیونکہ انجن کے ساتھ ڈبے نہیں لگیں گے تو دلی کیسے پہنچیں گے؟ ڈبوں کے لیے ضروری کہ انجن کے ساتھ لگے جبھی تو دلی پہنچیں گے۔ اس لیے یہ نیت دل میں، یہ بھی نیت ہوتی ہی ہے، بس دل کے ارادہ ہے، اور اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے۔ اب اس میں لوگوں کا مزاج ہے کہ چھوٹی چیز پسند نہیں، لمبی کرو، یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ اگر دعا 2 لفظوں میں کرو تو لوگوں کو پسند نہیں، پون گھنٹے کی دعا کرو تب مزہ ہے لوگوں کو، اگرچہ سمجھا کچھ نہیں۔ میرے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کرنا آتا ہے، کرانا نہیں آتا۔ وہ تبلیغ جماعت کے سرپرست تھے، اور تبلیغ جماعت جو ہے دعا کے اندر غلو کرنے لگی ہے، حد سے آگے بڑھتی ہے، پون گھنٹے تو ہوتا ہے، اور لوگ دور دور سے دعا میں شریک ہونے آتے ہیں، اور وہ دعا نہیں ہوتی، دعا یا تقریر ہوتی۔ جو کوئی دعا کر رہا تو یوں ہاتھ کرے گا، بھئی یہ تو تقریر کر رہا ہے دعا کر رہا ہے؟ جب تک معصورہ دعائیں پڑھے گا تو ہاتھ اٹھائے گا، پھر جب انگریزی میں اردو میں دعا کرے گا تو پھر ہاتھ ہلائے گا، تقریر کرتا ہے اس طرح سے۔ میرے بھائی دعا تو ذرا سی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی مراد، امام صاحب جہرن کریں
تھوڑا سا کریں تاکہ لوگ دعا کرنا سیکھیں، باقی اس کے بعد امام صاحب خاموشی اختیار کریں تاکہ لوگ اپنے دل کی مرادیں، اللہ ہر زبان جانتے ہیں، اپنے دل کی مرادیں ہیں، کسی کے گھر میں بیمار پڑا ہے، کوئی قرض میں پھنسا ہے، کوئی کسی معاملے میں ہے، کوئی کسی، تو ہر ایک اپنی مرادیں اللہ سے مانگو۔ تو یہ دعا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو جب کھڑے ہوئے، دیکھو اذان اور اقامہ صرف فرض نمازوں کے لیے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامہ ہے۔ جب امام صاحب نے ممبر پر چڑھ کر ساری مسجد کی صفیں درست کی، اور جب پھر وہ اتر کر مصلی پر آئے، نماز شروع ہونے والی ہے، تو دل میں نیت کرو، زبان سے بھی کہہ لو اچھا ہے، پھر اس کے بعد میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو اور ثنا پڑھو، جو ہر نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ جب ثنا پوری ہو جائے تو اب رکو، پھر اس کے بعد امام صاحب جب ثنا سے فارغ ہوں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا وقفہ کریں گے، اور اتنا وقفہ کر کے دوسری تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، تو اس وقت آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اتنا وقفہ کر کے پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، تو آپ بھی باندھ لیں ہاتھ۔ پھر آگے ذمہ داری امام صاحب کی ہے، وہ سورہ اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، وہ اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، کسی جگہ سے قرآن پاک پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو کھڑے ہوتے ہی قرات شروع ہوگی، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، وہی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ذرا سے وقفے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع سجدے کرو، قاعدہ کرو، سلام پھیرو، دعا امام صاحب بھی مانگیں گے، لوگوں کو سکھلائیں گے کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے، پھر خاموش ہوں گے، لوگ بھی اپنی اپنی دعائیں اپنے دل کی مرادیں مانگیں گے، پھر دعا مانگنے کے بعد میں پھر امام صاحب خطبہ دیں گے، 2 خطبے دیں گے۔ یہ خطبے سننا واجب ہے، اور ہر خطبہ سننا واجب ہے، جمعہ کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، عیدین کے خطبے سننا بھی واجب ہے، حتیٰ کہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ لہذا لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور دونوں خطبے سنیں، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں جب سمجھ میں نہ آئے تو کیا سنیں گے؟ ارے بھائی جو نماز میں فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں تو کہاں تیری سمجھ میں آتا ہے، اور پھر بھی سنتا ہے، اور سننا واجب ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی سنو غور سے، اور سننے کے بعد میں پھر اب خطبہ ثانیہ میں امام صاحب دعا کرتے ہیں، اس لیے علماء میں اختلاف ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ 5 نمازوں میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عیدین میں دعا نہیں ہے، وہ تو خطبہ ثانیہ میں دعا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں یہی ہے کہ عیدین کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، خطبے میں بھی دعا کرتے ہیں۔ خطبہ ختم ہوا، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ کھڑے ہوتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں اور معانقے کرتے ہیں۔ خوشی کا دن ہے، کرو، لیکن دروازے سے باہر جا کر، سڑک پر کرو، پیسیج میں کرو، گھر جا کر کرو۔ عیدگاہ میں علماء اس کو رسم قرار دیتے ہیں، تو جس بات کو علماء نے رسم قرار دیا ہے اس سے ثواب ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے خوب مسابے بھی کرو، معانقے بھی کرو، لیکن عیدگاہ سے نکل کر کے باہر جا کر پیسیج میں یا گھر جا کر دن بھر کرتے رہو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جہاں عید کی نماز پڑھی ہے وہاں یہ مسافے کرنا اور یہ معانقہ کرنا، اس کو علماء نے رسم قرار دیا ہے۔ اور جیسے بدعات کو چھوڑنا ضروری ہے، رسموں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔